السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فصول اکبری سال عربی 2۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں جو خاصیات ابواب کی بحث ہوئی اور وہ جو خاصیات ہمارے سامنے ذکر ہوئے وہ 3 ابواب کے خاصیات تھے۔ خاصیات باب انفعال، خاصیات باب افعال اور خاصیات باب افعلال اور افعیلال۔ تو خاصیات باب انفعال 6 ہیں۔ نمبر 1 لزوم، نمبر 2 علاج، نمبر 3 مطابقت مجرد، نمبر 4 موافقت مجرد اور افعال، نمبر 5 باب انفعال کا فا کلمہ، نمبر 6 ابتدا۔ یہ تو باب انفعال کی خاصیتیں ہیں۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰن نے باب افعال کو بیان کیا۔ باب افعال کی 4 خاصیتیں ہیں۔ نمبر 1 لزوم، نمبر 2 مبالغہ، نمبر 3 مطابقت مجرد، نمبر 4 موافقت استفعال۔ اس کے بعد خاصیات افعلال اور افعیلال، اس کی بھی 4 خاصیتیں ہیں۔ نمبر 1 لزوم، نمبر 2 مبالغہ، نمبر 3 لون، نمبر 4 عیب۔ یہ تو گزشتہ سبق کی بحث تھی۔ اب جو آگے ابواب بیان کر رہے ہیں وہ باب افعوال ہے، باب افعوال اور باب فعللۃ، اور اس کے بعد خاصیات تفعلل، افعلال اور افعلال۔ گویا کہ آج کا جو سبق ہے یہ فصول اکبری کا یہ آخری سبق ہے۔ یہ کتاب آج ختم ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ خاصیات باب افعوال۔ خاصیات باب افعوال، باب افعوال کی 2 خاصیتیں ہیں۔ نمبر 1 بنائے مقتصب، بنائے مقتصب، یعنی اس باب کا وزن اکثر مقتصب ہوتا ہے۔ بنائے مقتصب کا مطلب کیا ہے کہ اس باب کا وزن اکثر مقتصب ہوتا ہے۔ مقتصب کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ تعریف یاد رکھیں گے کہ مقتصب اس وزن کو کہتے ہیں جس کی اصل یا مثل اصل ثلاثی میں نہ پائی جاتی ہو، جس کی اصل یا مثل اصل ثلاثی میں نہ پائی جاتی ہو اور اس میں کوئی حرف الحاق اور کسی زائد معنی کے لیے نہ ہو۔ دوبارہ پھر دیکھیں تعریف۔ مقتصب اس وزن کو کہتے ہیں جس کی اصل یا مثل اصل ثلاثی میں نہ پائی جاتی ہو اور اس میں کوئی حرف الحاق اور کسی زائد معنی کے لیے نہ ہو۔ اس کو مرتجل بھی کہتے ہیں۔ مقتصب کو کیا ہے؟ مرتجل بھی کہتے ہیں۔ جیسے آپ مثال دیں گے اجلی وزل فرس، اجلی وزل فرس کہ گھوڑا تیز دوڑا، تو ثلاثی میں اس کی نہ کوئی اصل ہے اور نہ مثل اصل ہے، بلکہ ابتداءً یہ اسی وزن پر کیا ہے؟ استعمال ہوا ہے۔ تو دیکھیں باب افعوال کی جو پہلی خاصیت ہے وہ بنائے مقتصب ہے، بنائے مقتصب۔ اور بنائے مقتصب کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ بنائے مقتصب اس وزن کو کہتے ہیں جس کی اصل یا مثل اصل ثلاثی میں نہ پائی جاتی ہو اور اس میں کوئی حرف الحاق اور کسی زائد معنی کے لیے نہ ہو۔ دوسری خاصیت ہے باب افعوال کے کیا ہے؟ مبالغہ۔ کیا ہے؟ مبالغہ۔ اور مبالغہ کی پیچھے تعریف آ چکی ہے، لیکن آپ تعریف کریں گے کہ مبالغہ کہتے ہیں کہ فاعل میں ماخذ کا زیادتی کے ساتھ پایا جانا، فاعل میں
ماخذ کا زیادتی کے ساتھ پایا جانا، جیسے اجلوز بہم البعیر، اجلوز بہم البعیر کہ اونٹ ان کو لے کر تیز دوڑا، اونٹ ان کو لے کر کیا ہے؟ تیز دوڑا۔ تو یہ دیکھیں اس باب میں مبالغہ کے معنی کم پائے جاتے ہیں۔ مبالغہ کے معنی کیا ہے؟ کم بہت تیز دوڑا نہیں ترجمہ کیا گیا بلکہ تیز دوڑا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مبالغہ، اس لیے کہ اس باب میں مبالغہ کا معنی کیا ہے؟ اگرچہ خاصیت مبالغہ کا ہے لیکن معنی جو پایا جائے گا وہ کم پایا جائے گا۔ تو بہرکیف یہاں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دوسری خاصیت جو باب افعوال کی ہے وہ کیا ہے؟ مبالغہ ہے۔ کیا ہے؟ مبالغہ۔ تو پہلی خاصیت کیا ہے؟ بنائے مختضب، یعنی اس باب کا وزن اکثر مختضب ہوتا ہے۔ مختضب اس وزن کو کہتے ہیں جس کی اصل یا مثل اصل ثلاثی میں نہ پائی جاتی ہو، اس میں کوئی حرف الحاق اور کسی زائد معنی کے لیے نہ ہو، اس کو مرتجل بھی کہتے ہیں، جیسے اجلوز الفرس کہ گھوڑا تیز دوڑا۔ اور دوسرا ہے مبالغہ۔ کیا ہے؟ مبالغہ کہ فاعل میں ماخذ کا زیادتی کے ساتھ پایا جانا، فاعل میں ماخذ کے زیادتی کے ساتھ کیا ہے؟ پایا جانا، جیسے اجلوز بہم البعیر کہ اونٹ ان کو لے کر تیز دوڑا۔ یہ تو خاصیت افعوال ہے۔ اب خاصیت باب فعللتن کو دیکھیں۔ باب فعللتن یعنی رباعی مجرد کی بہت سی خاصیتیں ہیں، اس میں سے 6 کو مصنف علیہ الرحمٰن نے، صاحب فصول اکبری نے 6 خاصیتوں کو یہاں بیان کیا ہے۔ نمبر 1 قصر، اور قصر کی پیچھے تعریف آ چکی ہے، یعنی بات نقل کرنے میں اختصار کی خاطر مرکب مفید سے باب فعللتن کا کوئی کلمہ بنا لینا۔ تو دیکھیں قصر کی آپ تعریف کریں گے کہ حکایت یعنی بات نقل کرنے میں اختصار کی خاطر مرکب مفید سے باب فعللتن کا کوئی کلمہ بنا لینا، جیسے قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بسملہ کہنا۔ بسملہ کہنا یعنی بسملہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ یہ بسملہ زید، یہ ہے قرأ زید بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی میں ہے۔ تو جو اتنی لمبی عبارت ہوگی قرأ زید بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اگر صرف بسملہ اگر کہہ دے بسملہ زید کہ زید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو یہ کیا ہے؟ پہلی خاصیت ہے قصر۔ دوسری خاصیت الباس ماخذ۔ دوسری خاصیت کیا ہے؟ الباس ماخذ کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنانا۔ یہ بھی پیچھے مثال آ چکی ہے کئی مرتبہ، تو آپ تعریف کریں گے فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنانا، تو الباس ماخذ ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنانا، جیسے برقعتھا کہ میں نے اس کو برقع پہنایا، کہ برقعتھا کہ میں نے اس کو برقع پہنایا۔ یہاں برقتن کیا ہے؟ یہ ماخذ ہے۔ نمبر 3 ہے متابعت فعللہ کہ خود باب فعللتن ہی کے کسی فعل کے بعد باب فعللتن کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بات بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے، جیسے غطرش اللیل بصرہ فغطرش، غطرش اللیل فبصرہ فغطرش کہ رات نے اس کی آنکھ کو تاریک کیا تو وہ تاریک ہو گئی۔ غطرش اللیل بصرہ فغطرش کہ رات نے اس کی آنکھ کو تاریک کیا تو وہ تاریک ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ متابعت فعللہ کہ خود ہی باب فعللتن ہی کے کسی فعل کے بعد باب فعللتن کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا۔ نمبر 4 ہے اتخاذ۔ کیا ہے؟ اتخاذ
کہ فاعل کا ماخذ بنانا، جیسے قنطرہ کہ میں نے پل بنایا، یہاں قنطرۃ بمعنی پل ماخذ ہے، تو دیکھیں کہ فاعل کا ماخذ بنانا یہ کیا ہے؟ اتخاذ ہے، جیسے قنطرہ اس نے پل بنایا، یہاں قنطرۃ بمعنی پل ماخذ ہے۔ نمبر 5 ہے تعمل۔ کیا ہے؟ تعمل، فاعل کا ماخذ کو اس کام میں لانا جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، جیسے زعفر الثوب، اس نے کپڑے کو زعفران سے رنگا، یہاں زعفران کیا ہے؟ یہ ماخذ ہے، تو یہ کیا ہے؟ تعمل ہے۔ اور نمبر 6 ہے باب فعللۃ، اکثر صحیح یا مضاعف ہوتا ہے۔ باب فعللۃ سے جو بھی فعل آتا ہے وہ اکثر کیا ہوتا ہے؟ مضاعف ہوتا ہے، اور صحیح ہوتا ہے۔ صحیح کی مثال جیسے دحرج، کیا ہے؟ دحرج اس نے لڑکایا، اور بعثر اس نے بکھیرا۔ اور مضاعف کی مثال زلزل اس نے ہلایا، وسوس اس نے وسوسہ ڈالا۔ اور بغیر تکرار حمزہ کے محموز کم ہوتا ہے، جیسے کرفع اللہ السحاب کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو منتشر کر دیا۔ تو یہ 6 خاصیتیں ہوئی عزیز طلبہ باب فعللۃ یعنی رباعی مجرد کے۔ نمبر 1 قصر، نمبر 2 الباس ماخذ، نمبر 3 مطابعت فعللہ، نمبر 4 اتخاذ، نمبر 5 تعمل، اور نمبر 6 باب فعللۃ اکثر صحیح یا مضاعف ہوتا ہے۔ تو آپ یاد کریں گے، نمبر 1 قصر، نمبر 2 الباس ماخذ، نمبر 3 مطابعت فعللہ، نمبر 4 اتخاذ، نمبر 5 تعمل، نمبر 6 باب فعللۃ۔ اس کے بعد آخری خاصیت کو بیان کیا، خاصیات باب تفعلل و افعلال و افعلال، باب تفعلل و باب افعلال، عین کے بعد نون، افعلال، اور اس کے بعد دوسرا افعلال کے عین کے بعد لام۔ تو باب تفعلل کی 2 خاصیتیں ہیں، باب تفعلل کی 2 خاصیتیں ہیں۔ باب تفعلل کی پہلی خاصیت ہے مطابعت فعللہ، مطابعت فعللہ، یعنی رباعی مجرد کے کسی فعل کے بعد باب تفعلل کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا، جیسے دحرجت الکرۃ فتدحرجت، میں نے گیند کو لڑکایا تو وہ لڑھک گئی۔ تو رباعی مجرد کے کسی فعل کے بعد باب تفعلل کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے، جیسے دحرجت الکرۃ فتدحرجت کہ میں نے گیند کو لڑکایا تو وہ لڑھک گئی۔ تو یہ مطابعت فعللہ ہے۔ نمبر 2 ہے کبھی یہ مختضب بھی ہوتا ہے، کبھی یہ مختضب بھی ہوتا ہے، اور مختضب کی تعریف پیچھے عزیز طلبہ گزر چکی ہے کہ مختضب اس وزن کو کہتے ہیں جس کی اصل یا مثل اصل ثلاثی میں نہ پائی جاتی ہو، اور اس میں کوئی حرف الحاق اور کسی زائد معنی کے لیے نہ ہو، اس کو مرتجل بھی کہتے ہیں۔ تو بہرکیف آپ مختضب کی تعریف یاد کریں گے کہ مختضب اس وزن کو کہتے ہیں جس کی اصل یا مثل اصل ثلاثی میں نہ پائی جاتی ہو، اور اس میں کوئی حرف الحاق اور کسی زائد معنی کے لیے نہ ہو۔ تو دوسری تعریف ہے کیا ہے یہ مختضب، جیسے تہبرس، کیا ہے؟ جیسے تہبرس وہ ناز سے چلا، تہبرس کیا ہے؟ وہ ناز سے چلا۔ تو باب تفعلل کی 2 خاصیتیں ہیں، نمبر 1 مطابعت فعللہ، اور نمبر 2 مختضب، کیا ہے؟ مختضب۔ ایسے ہی باب افعلال کی بھی 2 خاصیتیں ہیں، باب افعلال عین کے بعد جو نون ہے اس کی بھی کیا ہے؟ 2 خاصیتیں ہیں۔ نمبر 1 لزوم،
نمبر ایک کیا ہے؟ لزوم، لازم ہونا. یہ باب ہمیشہ لازم ہوتا ہے. جیسے احرنجم و جمع ہوا، احرنجم و جمع ہوا، تو لزوم لازم ہونا یہ باب ہمیشہ کیا ہے؟ یہ لازم ہوتا ہے. جیسے احرنجم و جمع ہوا. نمبر دو متابعت فعلل، رباعی مجرد کی کسی فعل کے بعد باب افعلال کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے. اس صورت میں اس میں مبالغہ ہوتا ہے. جیسے سعجرت الماء فسعرجر فسعنجر، کہ سعجرت الماء فسعنجر، کہ میں نے پانی کو بہایا تو وہ بہت تیز بہہ گیا. تو یہاں دیکھیں متابعت فعللہ اور لزوم، لازم ہونا یہ باب ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ باب افعلال لازم ہوتا ہے. جیسے احرنجمہ کہ وہ جمع ہوا، اور نمبر دو متابعت فعللہ. اور آخری باب کی خاصیت ہے باب افعلال. تو باب افعلال کی تین خاصیتیں ہیں. نمبر ایک لزوم، آپ نے باب افعلال میں بھی دیکھا کیا ہے؟ پہلی خاصیت ہے لزوم. اور باب افعلال کی جو تین خاصیتیں ہیں اس میں سے پہلی خاصیت بھی کیا ہے؟ یہاں بھی لزوم ہے. تو لزوم یعنی لازم ہونا، یہ باب ہمیشہ کیا ہوگا؟ یہ بھی لازم ہو. یہ باب بھی ہمیشہ کیا ہوگا؟ یہ لازم ہوتا ہے. جیسے اقشعر، اقشعر کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور دوسری خاصیت ہے متابعت فعللہ، متابعت فعللہ. یاد رکھیں عزیز طلبہ، باب افعلال کی بھی کیا ہے؟ وہی دو خاصیتیں ہیں. اور باب افعلال کی بھی کیا ہے؟ دوسری خاصیت جو ہے متابعت فعللہ ہے. یعنی رباعی مجرد کے کسی فعل کے بعد باب افعلال کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے. جیسے آپ مثال دیں گے تم انتہ، تم انتہ فتمئن، تم انتہ فتمئن، کہ میں نے اس کو اطمینان دلایا تو وہ مطمئن ہو گیا. تو پہلی خاصیت ہے لزوم اور دوسری خاصیت ہے متابعت فعللہ. اور تیسری خاصیت ہے عزیز طلبہ اقتضاب. کیا ہے؟ اقتضاب، یعنی کبھی یہ بات مقتضب بھی ہوتا ہے. یہ بات کیا ہے؟ مقتضب بھی ہوتا ہے. تو اب یہ اقتضاب کی تعریف بھی پیچھے گزر چکی ہے کہ اقتضاب یا مقتضب اس وزن کو کہتے ہیں جس کی اصل یا مثل اصل ثلاثی میں نہ پائی جاتی ہو اور اس میں کوئی حرف الحاق اور کسی زائد معنی کے لیے نہ ہو، اس کو مرتجل بھی کہتے ہیں. تو تیسری خاصیت جو ہے یہ اقتضاب ہے. جیسے اکفہرن نجم، اکفہرن نجم کہ ستارہ سخت تاریکی میں روشن ہو گیا، ستارہ سخت تاریکی میں روشن ہو گیا. تو عزیز طلبہ یہ جو تمام خاصیات جو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا یہ غیر ملحق ابواب کی ہیں. ملحقات میں ان کے ملحق بھی کی خاصیات پائی جاتی ہیں، البتہ بعض ملحقات میں ملحق بھی کے نسبت مبالغہ ہوتا ہے. جیسے حوقلہ کہ وہ بہت کیا ہے؟ وہ بوڑھا ہو گیا. تو بہرکیف باب افعلال کی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تین خاصیتیں ہیں. نمبر ایک لزوم، نمبر دو متابعت فعللہ، اور نمبر تین اقتباس. کیا ہے؟ اقتباس. تو آج جو ہمارے سامنے جن ابواب کی خاصیتیں آئی ہیں وہ پہلے کیا ہے؟ وہ خاصیت افعال، اور افعال کی دو خاصیتیں ہیں. نمبر ایک بنائے مقتضب اور نمبر دو مبالغہ. اور خاصیت فعللتن کی جو 6 خاصیتیں ہیں، نمبر ایک قصر، نمبر دو الباس ماخذ، نمبر تین متابعت فعللہ، نمبر 4 اتخاذ، نمبر 5 تعمل، اور نمبر 6 باب مفاعلت اکثر صحیح یا مضاعف ہوتا ہے.
اور خاصیت تفاعل کی دو خاصیتیں ہیں، مطابقت فعللہ اور بنائے مختزب، اور افعلال کی بھی دو خاصیتیں ہیں، نمبر ایک لزوم، نمبر دو مطابقت، اور افعلال کی تین خاصیتیں ہیں، نمبر ایک لزوم، نمبر دو مطابقت فعللہ، اور نمبر تین اقتضاب یعنی کہ مختزب۔ تو عزیز طلبہ الحمدللہ یہ خاصیات ابواب بھی مکمل ہوئے۔ یاد رکھیں کہ اس کو آپ یاد کریں گے خاصیت ابواب کو، اور اس کے بعد اس کو ہر روز صرف 7 صفحات ہیں، اگر آپ ہر روز اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ کہ جب حفظ یاد کر لیں تو ہر روز اس کو ایک مرتبہ صبح میں، ایک مرتبہ شام میں، زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ دہرانے میں 5 سے 10 منٹ لگے گا، اس لیے ہر روز اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اور باقی جو علم الصیغہ کا جو وقت ہوگا وہ آپ علم الصیغہ کو یاد کریں گے، اور اس کو صبح شام جو ہے 10 منٹ، 5 منٹ صبح میں ٹائم لگے گا، 5 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو شام میں وقت لگے گا، اور ہر روز اس کو پڑھنے کا کیا ہے وہ التزام کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔